على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ولهذا قال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها لا تطيق جمعه وتحصيله ولا تدخر شيئا لغد الله يرزقها وإياكم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا: وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنی جانور ہیں، کتنی مخلوق ہے جو اپنے ارزاق کو جمع کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ جمع کریں اور ذخیرہ بنائیں کہ سال کا خرچ ہے، 6 مہینے کا خرچ ہے. جانور ہے جو مل گیا کھا لیا، دوسرے دن اللہ اور عطا فرماتا. پرندے ہیں، اڑتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں اور شام کو واپس آ جاتے ہیں، صبح پھر اڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اگر اللہ نے فرمایا ہم ان کو رزق دیتے ہیں تو جو اشرف المخلوقات انسان ہے کیا اس کو ہم رزق نہیں دیں گے؟ تو اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے. لہذا رزق کے معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ آدمی کو اللہ پر ایمان ہو کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ مجھے ہر حال میں ملے گا اور جو اللہ نے نہیں لکھا ہے وہ مجھے نہیں ملے گا. اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ارزاق کو جمع کریں یا حاصل کریں. وَلَا تُدَخِّرُ شَيْئًا لِغَدٍ، وہ دوسرے دن کے لیے کوئی ذخیرہ نہیں رکھتے کہ بھی رکھ لو کل کھائیں گے. اللہ يرزقها وإياكم، أي اللہ يقيد لها رزقها على ضعفها وييسره عليها. وہ ضعیف ہیں تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی رزق کے اسباب خود پیدا فرما دیتے ہیں اور آسان کر دیتے ہیں. فَيَبْعَثُ إِلَى كُلِّ مَخْلُوقٍ مِّنَ الرِّزْقِ مَا يُصْلِحُهُ حَتَّى الذَّرَّ فِي قَرَارِ الْأَرْضِ وَالطَّيْرَ فِي الْهَوَاءِ وَالْحِيتَانَ فِي الْمَاءِ. بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہر مخلوق کو رزق دیتے ہیں جو اس کے لائق ہے. جانوروں کو گھاس چاہیے، گھاس مل جاتا ہے، اور کسی کو چیونٹیوں کو بچے کھچے ذرات چاہیے وہ ان کو مل جاتے ہیں. جنات کو ہڈیاں چاہیے وہ ان کو مل جاتی ہیں. پرندوں کو ہوا میں رزق عطا فرما دیتے ہیں اور مچھلیوں کو دریا میں رزق عطا فرما دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی جب تمام چیزوں کو رزق دینے پہ قادر ہے تو اپنے بندوں کو کیوں رزق نہیں دے؟ اس لیے فرماتی ہوں: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ تبارک و تعالی جو بھی زمین پہ چلنے والی چیز ہے سب کا رزق اس نے اپنی رحمت سے اپنے ذمہ لگایا ہے. اور اللہ ہر کسی کے ٹھکانے کو اور جگہ کو بھی جانتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے اور رزق کیسے پہنچے گا. کوئی پانی میں ہے تو جانتے ہیں، ہواؤں میں ہے تو جانتے ہیں، فضاؤں میں ہے تو جانتے ہیں، غاروں میں ہے تو جانتے ہیں. وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عبد الرحمن الحروي حدثنا يزيد يعني ابن هارون
قال حدثنا الجراح بن منهال الجزري هو ابو الأطوف عن الزهري عن رجل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل بعض حيتان المدينة فجعل يلتقط من التمر ويأكل فقال لي يا ابن عمر ما لك لا تأكل قال قلت لا أشتهي يا رسول الله قال لكني أشتهي وهذا صبح رابعة منذ لم أزق طعاما ولم أجده ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبؤون رزقهم سنتهم بضعف اليقين قال فوالله ما برهنا ولا رمنا حتى نزلت وكأي من دابة لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإياكم وهو السمیع العلیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے ساتھ مدینہ منورہ کے شہر سے باہر باغات کی طرف نکلا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لائے، آپ کے سامنے جب کھجوریں پیش کی گئیں فجعل یلتقط من التمر، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے باغ میں جو کھجوریں گری ہوئی تھیں وہ اٹھائیں، آپ نے اٹھائیں ویاکل اور نوش فرمائیں۔ فقال علی یا ابن عمر ما لک لا تاکل، حضور نے فرمایا ابن عمر تم کیوں نہیں کھاتے ہو، تم بھی اٹھاؤ کھا لو۔ میں نے کہا حضور مجھے خواہش نہیں ہے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے تو آج 4 دن ہو گئے ہیں، میں نے تو آم چکھا بھی نہیں۔ اللہ کا پیغمبر ہے، رحمت دو عالم ہے۔ اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں شہرن ثم شہرن ثم شہرن، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ 1 مہینہ گزر جاتا، 2 3، اور حضور کے کسی گھر میں آگ بھی نہیں جلتی تھی، یعنی کوئی چیز ہو تو پکائیں، آگ کس لیے جلائیں؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ بی بی پھر گزارا کیا ہوتا تھا؟ فرمایا الاسودان والماء، 2 کھجور کے دانے کھا لیے اور پانی پی لیا، بس یہ قوت تھی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے بی بی عائشہ ایک دوسری جگہ فرماتی ہیں ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم قط من تمر الا بعد فتح خیبر، بی بی فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم ہے حضور کے گھر والوں نے تو کھجوریں بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائیں جب تک خیبر فتح نہیں ہوا۔ یعنی یہ اللہ کے پیغمبر کا ہے۔ آج ہمارے پاس ہر نعمت ہے لیکن شکر نہیں۔ آج اللہ کی ہمارے پاس نعمتیں ہیں، ناشتے میں الگ ڈشز ہیں اور ڈنر میں الگ ڈشز ہیں اور لنچ میں الگ ڈشز ہیں اور شام کی چائے کے ساتھ الگ لوازمات ہیں، تو اس کے باوجود بھی نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خوف خدا ہے، نہ حیا ہے۔ لیکن دیکھیں اللہ کے پیغمبروں نے کتنی مشقتیں برداشت کر، میں فرمایا 4 دن ہو گئے میں نے کچھ بھی نہیں چکھا۔ وَلَوْ شِئْتُ لَدَعَوْتُ رَبِّي، اور حضور نے فرمایا کہ ابن عمر اگر میں چاہوں اور اللہ سے دعا مانگوں تو اللہ مجھے کیسر و کسرا جیسے بادشاہوں جیسی دولت بھی دے سکتے ہیں، کیا مشکل ہے؟ بلکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبریل نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فرماتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ہم سونے کا پہاڑ بنا کے آپ کے ساتھ چلا دیں کہ آپ جہاں جائیں سونے کے پہاڑ چلتے رہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے دولت کی ہوس نہیں ہے، مجھے تو اتنا چاہیے کہ ایک دن مل جائے تیرا شکر کروں اور ایک دن نہ ملے تو صبر کر کے تجھ سے مانگتا ہوں، بس اتنی کافی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ رہنے کا ٹھکانہ دے دے، جس بندے کو اللہ کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی دے دے، جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی گھر میں بیوی دے دے، جس بندے کو اللہ ایک خادم یا ملازم دے دے تو بادشاہی ہے۔ فرمایا یہ تو بادشاہ اور کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ٹھکانہ بھی ہے، آرام بھی ہے، کھانا بھی ہے، ملازم بھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر کریں کہ ارزاق جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ ہے۔
فرمایا اگر میں دعا مانگوں تو اللہ مجھے ملک کسرا و کیسر عطا فرما دیں، لیکن فرمایا کہ میں نہیں مانگتا۔ اور آپ نے فرمایا ابن عمر کیا حال ہے ان لوگوں کا جو طعام چھپا چھپا کے رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کل نہ ملے، گندم مہنگی ہو جائے، پتہ نہیں ہمارے حالات کیا ہو جائیں۔ فرمایا وجہ کیا ہے کہ اللہ پہ یقین کمزور ہے۔ جن کا اللہ پہ یقین ہوتا ہے ان کو اللہ پہاڑوں میں بھی دیتا ہے، ان کو اللہ فضاؤں میں بھی دیتا ہے، ان کو اللہ ہواؤں میں بھی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ حضرت ابن عمر فرماتی ہیں کہ شام یعنی رات نہیں گزری، اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يأمرني بكنز الدنيا ولا باتباع الشهوات ومن كره دنياه بها حياة باقية فإن الحياة بيد الله ألا وإني لا أكنز دينارا ولا درهما ولا أخبأ رزقا لغد۔ اللہ پاک نے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حکم نہیں دیا کہ میں دنیا جمع کروں اور نہ میں اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑوں، بلکہ جو کچھ ہے میری زندگی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی لیے میں نے کبھی دینار نہیں جوڑے، درہم نہیں جوڑے، میں نے کبھی اپنے رزق کو چھپا کے نہیں رکھا کہ کل میرے لیے کیا ہوگا۔ تو اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے، تکبیر ہو چکی تھی، اور جیسے جن لوگوں نے مدینہ منورہ میں زیارت کی ہے، حاضری دی ہے، وہ جانتے ہیں کہ حضور کا حجرہ جو ہے عین مسجد کے ساتھ، یہی حضور کا حجرہ، یہی عائشہ کا گھر ہے جو اب روضہ مبارک، اور اسی گھر کے آگے اب جہاں صف اول ہوتی ہے اور جہاں امام کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں، یہ ساری صفیں جو تھیں یہ سارے حجرے تھے حضور کی بیویوں، یعنی یہاں بی بی عائشہ کا حجرہ تھا، اسی طرح لائن میں پھر حجرے تھے۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کی توسیع کے لیے بیویوں سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو مسجد کو بڑھا دیں، لوگ زیادہ ہو گئے، مسجد کو تکلیف ہے، ہم آپ کو متبادل جگہ دے دیتے ہیں، تو بیویاں راضی ہو گئیں، ورنہ یہ سارا حضور کا گھر جو ہے یہاں اب حضور کا روضہ مبارک ہے، یہی حجرہ ہے عائشہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر جب ہو گئی اور تشریف لائے اور مصلی پہ پہنچے تو یکدم حضور واپس گھر چلے گئے، جلدی سے گھر میں گئے، پھر جلدی سے واپس آئے، نماز پڑھائی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا کہ آپ آ جائیں، تکبیر ہو جائے، مصلی پہ پہنچ جائیں اور نماز نہ پڑھائیں اور پھر گھر گئے، خیر تو ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا سونے کا پڑا ہے، تو میں نے کہا لا ينبغي لنبی، یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں نماز پڑھاؤں اور گھر میں سونا پڑا ہوں۔ تو میں نے فوراً جا کے بیوی کو حکم دیا کہ خیرات کر دے، تو اس لیے مجھے گھر میں واپس جانا پڑا، یعنی حضور تو اتنا سونا رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے جو ہار کے قصے آتے ہیں حدیثوں میں، وہ سونے چاندی کے ہار نہیں تھے، وہ چمڑے کے بنے ہوئے ہار تھے اور اس میں عام سیپ جڑے ہوئے تھے، یعنی آج کل جیسے 2-4 روپے کا مل جاتا، یہ ہار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ۔ اور اگر حضور چاہتے تو اس میں کوئی شک ہے کہ اللہ ساری دنیا کے خزانے حضور کے سامنے ڈھیر کر دیتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمنا ہی نہیں تھی۔ وَأَبُو اللَّاتُ فِي الْجَدْرِ ضَعِيفٌ وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ الْغُرَابَ إِذَا كَفَزَ عَنْ فَرَاخِ الْبِيزِ خَرَجُوا وَهُمْ بِيزٌ فَإِذَا رَآهُمْ أَبْرَاهُمْ كَذَلِكَ نفرا عنهم اياما حتى يسود الريش
فيذل الفرخ فاتحا فاه يتفقد أبويه فيقيد الله تعالى طيرا صغارا كالبرغش فيغشاه ويتقوت به تلك الأيام حتى يسود ريشه والأبوان يتفقدانه كل وقت فكلما رأوه أبيض الريش نفر عنه فإذا رأوه قد اسود ريشه أتفى عليه بالهزانة والرزق ولهذا قال الشاعر. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوا جو ہے نا جی یہ اپنے انڈے ایک گھونسلے میں چھوڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس گھونسلے سے ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں. اب جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو کئی دن کے لیے ان کے ماں باپ جو ہیں وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں منہ کھول کے پڑے ہیں ماں باپ کو ڈھونڈ رہے ہیں ماں باپ تو ہے نہیں. تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی وہی چھوٹے چھوٹے جیسے یہ فراشہ ہے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں ان کی خوراک کے لیے یہ پیدا کر دیتے ہیں اور کئی دن تک وہ انہی چھوٹے چھوٹے اڑتے ہوئے پرندوں کو پکڑ کے کھاتے ہیں. اس کے بعد ان کے کالے کالے بال نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے والدین جو ہیں یعنی ماں باپ جو ہے وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کہ بھی ابھی بال سفید ہیں وہ نہیں آتے قریب. جب ان کے بال سیاہ ہو جاتے ہیں تو پھر آ جاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر ان کو کھلاتے بھی ہیں اور ان کے یعنی جب پیدا ہونے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے تو ان کو رزق دینے والا اللہ کے سوا کون ہے اور وہی گھونسلے میں رزق پہنچ رہا ہے. حالانکہ وہ درختوں پہ ہے گھونسلہ ہے چھوٹے سے بچے ہیں ہل نہیں سکتے اڑ نہیں سکتے چل نہیں سکتے لیکن وہی رزق اللہ پہنچا رہا ہے. یا رازق النعام فی وشہ وجابر العزم الکثیر البحیر. وہی ذات ہے کہ جو گھونسلے میں رزق پہنچاتی ہے اور وہی ذات ہے جو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑتی ہے. وقد قال الشافعی رحمہ اللہ فی جملۃ کلام له فی الاوامر كقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سافروا تصیحوا وترزقوا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کلام کے اندر بہت سارے اوامر نقل فرمائے ہیں. حضور پاک نے بھی فرمایا کہ سفر کیا کرو ہجرت کیا کرو باہر نکلا کرو. جب سفر کرو گے صحت بھی ملے گی اور اللہ رزق بھی عطا فرمائیں گے. آدمی اپنے ملک میں پڑا رہے تو کیا ملے گا جب باہر نکلتا ہے چلتا ہے. اب ہجرت جو ہے یا دین کے لیے ہوتی ہے یا سفر جو ہے وہ تعلیم کے لیے ہوتا ہے یا سفر جو ہے وہ حج اور عمرے کے لیے ہوتا ہے یا سفر جو ہے وہ تجارت اور رزق کے لیے ہوتا ہے. یہ سب جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے دین پہ قائم رہے. قال البيهقي واخبرنا املاء ابو الحسن علي بن احمد بن عبدان اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا محمد بن غالب قال حدثني محمد بن سنان قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن يزداد شيخ من اهل المدينه حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سافروا تصيحوا وتغنموا. کہ سفر کیا کرو تمہیں صحت بھی ملے گی اور اموال غنیمت بھی ملیں گے مال بھی ملے گا. ورويناه عن ابن عباس وقال الامام احمد حدثنا قبيصة قال اخبرنا ابن لهيعة عن دراج عن عبد الرحمن بن حجيرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سافروا تربحوا وصوموا تصحوا وغزوا تغنموا. کہ سفر کیا کرو اللہ نفع دیں گے روزے رکھا کرو اللہ صحت دیں گے اور جہاد کیا کرو اللہ مال غنیمت عطا فرمائیں گے. وقد ورد حدیث ابن عمر عن ابن عباس مرفوعا وعن معاذ بن جبل موقوفا وفي لفظ سافروا مع ذوي الجد والميسرة. سفر کرو تو ان لوگوں کے ساتھ کیا کرو جو خاندانی لوگ ہیں صاحب استطاعت ہیں تاکہ اطمینان ہو سفر میں. قال ورويناه عن ابن عباس وقوله وهو السميع العليم. السميع لأقوال عباده العليم بحركاتهم وسكناتهم. وہی ذات ہے سننے والی
جو سب کی دعائیں سنتے ہیں اور اپنے بندوں کی ہر اٹھنا بیٹھنا حرکت سب وہ جانتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بكل شیء علیم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. يقول تعالى مقرر أنه لا إله إلا هو. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی توحید کا ذکر فرماتی ہیں کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. لأن المشركين الذين يعبدون معه غيره معترفون بأنه المستقل. یہ مشرکین مکہ جو اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے. آسمانوں میں سورج اور چاند کا نظام چلانے والی اللہ کی ذات ہے. المستقل بخلق السماوات والارض والشمس والقمر تسخیر اللیل والنہار. یہ رات دن کا ہیر پھیر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. وانہ الخالق والرازق لعباده ومقدر آجالهم. اسی کی ذات جو ہے وہ خالق ہے, اسی کی ذات جو ہے وہ رازق ہے, اسی کی ذات ہے جس نے اپنے بندوں کا ہر چیز مقرر کر دی ہے. واختلاف ارزاقہم. اسی کی ذات ہے جس نے ہر چیز ہر مخلوق کے لیے رزق الگ رکھا ہے. وتفاوت بینہم ومنہ الغنی والفقیر. اور اللہ نے اپنے بندوں میں غنی بھی بنائے فقیر بھی بنائے. وہو العلیم بما یصلح کلا منہم. اللہ کی ذات جانتی ہے کہ کون غنا کا مستحق ہے اور کون فقر کا مستحق ہے. ومن یستحق الغنا ممن یستحق الفقر فذکر انہ المستقل بخلق الاشیاء المتفرد بتدبیرہ. وہی ذات ہے پیدا کرنے والی, وہی ذات ہے تمام کائنات کے نظام کو چلانے والی. فاذا کان الامر کذلک فلم یعبد غیرہ. جب خالق وہ ہے, رازق وہ ہے, مدبر وہ ہے, متصرف وہ ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے. وَلَمْ يَتَوَكَّلْ عَلَىٰ غَيْرِهِ. اس کے سوا کسی پہ توکل نہیں. فَكَمَا أَنَّهُ الْوَاحِدُ فِي مُلْكِهِ فَلْيَكُنِ الْوَاحِدُ فِي عِبَادَتِهِ. جیسے اپنے ملک میں وہ اکیلا ہے اسی طرح عبادت میں بھی وہ اکیلا ہے. وَكَثِيرًا مَا يُقَرُّ تَعَالَىٰ مَقَامَ الْإِلَٰهِيَّةِ بِالْاعْتِرَافِ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید الوہیت کا بھی متواتر ذکر فرمایا ہے توحید ربوبیت کے ساتھ. وَقَدْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَعْتَرِفُونَ بِذَلِكَ كَمَا كَانُوا يَقُولُونَ فِي تَلْبِيَّتِهِمْ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ. کافر بھی جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, لیکن آگے کہتے تھے الا شریکا تملکہ وما ملک. میرا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جن کو تو نے خود شریک بنایا ہے ان کا بھی تو مالک ہے, وہ تیرے مالک نہیں. یعنی اعتراف بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی شرک کرتے ہیں. اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے. ایک آدمی نے بال کٹوانے سے پہلے احرام کھول دیا, یعنی کپڑے سلے ہوئے پہن لیے. بات سمجھیں کہ اگر اس نے
2 3 4 گھنٹے کے اندر اندر بال مڈوا لیے تو پھر تو کوئی دم نہیں ہے. وہ صدقہ و خیرات کر دے، 2 ریال 1 ریال 3 ریال جتنا اللہ توفیق. اور اگر اس نے بال نہیں کٹائے، احرام کھول کے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے اور 1 دن یعنی 8-10 گھنٹے پورے گزر گئے تو پھر دم پڑ گئے. بال بھی کٹوائے اور 1 بکری دم بھی ادا کرے. کہتے جی کہ میں نے طواف کیا، صفا مروہ دوڑا اور اس کے بعد میں نے ناک میں انگلی کی تو معمولی سا مجھے خون لگ گیا. کچھ بھی نہیں ہوتا، تمہارا عمرہ بھی ٹھیک ہے، طواف صفا بھی ٹھیک ہے. میرے لڑکے نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی، 1 ہفتے کے بعد رجوع کر لیا، 2 مہینے کے بعد پھر اس نے 3 طلاق دے دی. میرا بھائی کئی دفعہ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو جب 3 طلاق ہے تو وہ 3 ہی ہوتی. ہاں البتہ بعض علماء اہل حدیث اور بعض اصحاب امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے، سارے نہیں، ان میں بھی بعض علماء، کہ اگر کسی نے ایک مجلس میں 3 دفعہ اکٹھے کہا ہے تو وہ کہتے ہیں گویا ایک شمار ہو. تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو کوئی گنجائش نہیں. باقی تم جانو، کسی مفتی سے فتویٰ لے کے عمل کرو، اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، خدا تمہاری مشکل حل کرے. کیونکہ امام صاحب جو ہے نا، ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ جب حلال حرام کا مسئلہ آ جائے تو پھر وہ رعایت نہیں کرتے، وہ پھر بہت سخت ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں ایسے واقعات ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ سچے تھے، ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا تھا. تو ان سے جب پوچھا جاتا تھا تو وہ بتاتے تھے کہ حضرت میری نیت 1 طلاق کی تھی، میں نے 2 دفعہ جو بعد میں کہا ہے تو اسی کو پکا کرنے کے لیے کہا ہے، میری نیت 3 کی نہیں تھی. تو ان کی زبان پہ اعتماد تھا. آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، لوگ طلاق دے دیتے ہیں، شام کو پھر بیوی گھر میں، دوسرے دن طلاق دے دی، تیسرے دن پھر گھر میں، چوتھے دن طلاق دے دی، آخری دن پھر صبح کا بھی، پھر بھی بچے جم رہے ہیں ماشاءاللہ. کیونکہ ہمارے ہاں تو حلال حرام کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے نا. ہمارے ہاں خوف خدا تو ہے نہیں. وہ لوگ تو خوف خدا دل میں رکھتے تھے کہ اگر زبان سے لفظ نکلا ہے تو اللہ تو جانتا ہے. اچھا، ایک ہمارے ہاں ایک اور مصیبت ہے کہ جاہل لوگ جو ہیں وہ طلاق لکھوانے کے لیے جاتے ہیں عدالتوں میں، وہاں باہر بیٹھے ہوتے ہیں عرضی نویس، ان کو پیسے دیتے ہیں کہ طلاق لکھ دو، میں نے بیوی کو طلاق دی ہے. وہ اللہ کا بندہ اپنی طرف سے 3 لکھ دیتا ہے تاکہ پیسے جو میں نے لیے ہیں تو کام پکا کر دوں نا. یہ نہیں کہ اس کا کھانا خراب کر رہے، اس نے تو تمہیں نہیں کہا، وہ لکھ دے گا میں نے طلاق 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 حرام حرام حرام، میں نے بھائی سارے جتنے کائنات میں لفظ ہیں نا سارے لکھ دے گا تاکہ بچنے کا کوئی راستہ ہی نہ رہے. حالانکہ وہ لکھنے والا مجرم ہے. اللہ کے بندے تو مجھ سے پوچھو، طلاق تو بڑی نازک چیز ہے، اور طلاق کے بارے میں ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق،
کہ طلاق دینا تو حلال ہے لیکن اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جب بندہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا اللہ کا عرش ہل جاتا کہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے قریب ہے، تم ایک دوسرے کے رازدان ہو، اب طلاق دے رہے ہو. اور طلاق اتنا خطرناک لفظ ہے کہ میرے محبوب کا فرمان ہے ثلاثن جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والعتاق. آپ نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک نکاح ہے، ایک طلاق ہے، ایک عتاق ہے. ایک آدمی کہا جی میں نے آپ کو لڑکی دی، اس نے کہا قبول کیا. اور میں تو مذاق کر نہیں ہو گیا، مذاق نہیں کر رہا تھا، نکاح ہو گیا. ایک آدمی اپنے غلام سے کہے کہ چلو جی آج ہم نے آپ کو آزاد کیا، پھر کہ نہیں ہو اللہ کے بندے میں تو مذاق کر رہے ہیں. نہیں، مذاق کیا مطلب ہے؟ آزاد ہو گیا. اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو غصے میں کہے، ناراضگی میں کہے، مذاق میں کہے، ڈرانے کے لیے کہے طلاق، طلاق ہو گئی. نہ لایا کریں. اور اگر کوئی مجبوری ہو جائے تو اللہ نے اس طلاق کے لیے بھی احکام رکھے ہیں، طلاق کے لیے بھی طریقہ رکھا ہے کہ سنت کے مطابق طلاق یہ ہے کہ اپنی عورت کو حیض میں طلاق نہ دو، اپنی عورت کو حمل میں طلاق نہ دو، اپنی عورت کو حالت نفاس میں طلاق نہ دو، اور عورت کو اس وقت طلاق دو جب حیض سے وہ پاک ہو جائے اور اس پاکی کے دن میں میاں بیوی آپس میں بھی نہ ملے ہوں، پھر طلاق دو اور ایک طلاق دو. یہ ہے سنت طریقہ. باقی تو ساری چیزیں جو ہیں شریعت کے خلاف ہیں. باقی لوگوں کی سپیکر کی آواز زیادہ ہے، ان کے پاس کرسیاں ہیں، وہ علماء ہیں. میں ایک معلم تھوڑا ہوں، میں تو طالب العلم ہوں. کہتے جی بعض سوال ہم پوچھتے ہیں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. میرا بھائی جب سوال ایسا ہو تو انسانی فطرت ہے، کیونکہ یہ بھی تو قاعدہ ہے نا کہ جس کو غصہ نہ آتا ہو، پتھر ہوا انسان تو نہ ہوا. نہ وہ پتھر ہے، آپ ٹھوکر مارے اس کو تو غصہ نہیں آئے گا چاہے تمہارا پیر ٹوٹ جائے. لیکن اگر انسان ہے تو اس کو غصہ بھی آئے گا، وہ راضی بھی ہوگا، وہ خوش بھی ہوگا، وہ ناراض بھی ہوگا. اب اللہ کا حرم ہو، سامنے کعبہ ہو، قرآن رکھا ہوا ہو، بےہودہ سوال ہو تو غصہ نہ آئے تو کیا ہے؟ اگر میں پرچی رکھ دوں کہیں گے دیکھو جی مولوی صاحب ڈنڈی مار گئے، جواب نہیں دیا. اور اگر میں جواب دوں مولوی صاحب جی ناراض ہو جاتے ہیں. ناراض نہ ہو تو بندہ کیا کرے آخر؟ کہ میں کسی کے لیے حج بدل کر رہا ہوں. بابا موٹی بات یاد رکھو، حج بدل ہو یا اپنا ہو، اگر تمہارا حج افراد ہے، رمضان المبارک کے بعد تم نے کوئی عمرہ نہیں کیا ہے، تم پر حج کی بکری واجب ہی نہیں ہے، چاہے اپنا حج ہو چاہے کسی کا حج. کرنا چاہو الحمدللہ، نہ کرو تو واجب نہیں. اگر تمہارا حج تمتع ہے یا تمہارا حج قران ہے تو حج کی بکری واجب ہے. ایک موٹی بات یاد رکھ لو. ایک عورت کی عمر 55 سال ہے، 3 سال سے اس کا حیض بند ہے. اب یہاں آنے کے بعد خون جاری ہوا ہے تو یہ بیماری ہے، یہ حیض نہیں ہے. یہ بیماری ہے، اس کو حیض نہیں کہتے. یہ گرمی کی وجہ سے، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے
ہمارے ملک میں بعض عورتیں گھروں میں رہتی ہیں، چلتی پھرتی نہیں، یہاں عمرہ کیا، طواف کیا، گھر سے آئے، حرم آئے، گئے، چلے پھرے، اس وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کریں، ویسے نماز پڑھے، سب کچھ کریں۔ کہتے جی کہ اب وقت قریب آ رہا ہے، مہربانی کریں اب تقریریں شروع کریں انشاءاللہ جمعہ کے دن سے، انشاءاللہ اللہ توفیق دے، اللہ صحت عافیت دے۔ آپ دعا کریں گے تاکہ ہم حاجیوں کی خدمت کر سکیں انشاءاللہ۔ تو جمعہ کے دن سے پھر درس انشاءاللہ بند ہو جائے گا، تو پھر آپ کی خدمت انشاءاللہ۔ ایک آدمی پہ دم پڑ جائے اور وہ دم کا گوشت کھا سکتا ہے؟ بالکل نہیں کھا سکتا۔ جرمانے والے پیسے خود کھا لے تو جرمانہ کیا ہوا؟ بھائی تم پر تو جرمانہ ہے نا، دم جبر ہے۔ تم اگر خود کھا لو پھر تو ایک بکری ذبح کر کے تلاجے میں رکھ لو، مہینہ کھاتے رہو۔ جس پر دم ہے وہ نہیں کھا سکتا، اور امیر آدمی بھی نہیں کھا سکتا، غریبوں کو دیا جائے، مسکینوں کو دیا جائے۔ باقی عورت کے لیے سفر میں محرم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ نکاح حرام ہو۔ یوں موٹی بات یاد رکھو، مثلا بیٹے کے ساتھ نکاح حرام ہے، بھائی کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ جن کے ساتھ نکاح حرام ہے وہ محرم ہے، جن کے ساتھ نکاح حرام نہیں ہے وہ محرم نہیں ہے۔ شوہر کی دوسری بیوی کے ساتھ پہلی بیوی کا بیٹا ہاں وہ بن سکتا ہے، اس لیے کہ پہلی بیوی کے بیٹے کا نکاح تو نہیں ہو سکتا نا ماں سے، وہ ماں تو ہے نا اس کی، دوسری ہو یا تیسری ہو یا پہلی ہو۔ کہتے جی کہ میں بن لادن کی کمپنی میں نوکری پہ آیا ہوں، خرچی خراجات جو ہے مجھے میرے والد نے دیا ہے، تو کیا یہ میرا حج فرضی ہوگا؟ میرا بھائی جب والد نے پیسے تمہیں دے دیے تو اب تم مالک بن گئے پیسوں کے، اور اللہ نے تمہیں مکے میں بھیج دیا ہے، اب تو تمہارا 50 ریال میں حج ہو جائے گا، اب کون سا مشکل ہے تمہارے لیے؟ انشاءاللہ تمہارا فرض ادا ہو جائے گا، باپ نے پیسہ دے دیا، اب تم مالک ہو اس کے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے لا علمی کے سبب احرام کی دونوں چادروں کو اتار کے سر منڈوایا، یعنی پھر دونوں چادریں اتار لی تو پہنا کیا؟ اب دیکھیں کہیں گے وکیل صاحب ناراض ہو جاتے ہیں نا۔ اب آپ مجھے بتاؤ، آگے تو لکھتا نا میں نے کیا پہنا۔ بہرحال یعنی تم نے دونوں چادریں اتار کے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، کچھ تو پہنا ہوگا نا اللہ کے بندے۔ پھر سر منڈایا، بہرحال فوراً منڈا لیا، دم نہیں پڑی۔ لیکن ایسا نہ کیا کرو۔ اچھا ایک بات یاد رکھ لو، یہاں مسئلے کو یاد بھی کرو، یہ نہ ہو کہ میرا دماغ پھر جائے تو میں ایک بھی یاد نہ ہو۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا ہے، سر نہیں منڈایا، سلوار قمیص پہن لی، پھر یاد آیا اوہ میں نے تو بال نہیں منڈوائے، تو اب دونوں چادریں باندھے، وہ سلوار قمیص اتارے، پھر احرام باندھے، احرام باندھ کے پھر سر منڈائے۔ یہ نہیں ہے کہ اسی سلے ہوئے کپڑے میں سر منڈائے، چونکہ سر منڈانا حالت احرام میں سنت ہے۔ ہم نے مدینہ منورہ سے جب واپس آئے تو عمرہ کیا، طواف بھی کیا، صفا مروہ بھی دوڑے، لیکن چونکہ 8 دن پہلے ہم عمرہ کر چکے تھے، اس طرح پھروا چکے تھے، اب بال تو نہیں تھے، پھر کینچی سے کٹوائے۔ جب بال تھے نہیں تو کینچی سے کیا کٹوائے؟ اب پوچھو اس سے، نہیں بال تو اس طرح پھر گیا۔ 8 دن میں کتنے نکلے تھے کہ تم نے کینچی سے پھروا کٹوائے؟ لازماً تمہیں اس طرح پھروانا تھا، نہیں پھروایا اس طرح بھی پھرواؤ، دم بھی ادا کرو۔ حضرت
عیسیٰ تو خود نبی ہیں، مسلک کا کیا مطلب؟ کہ عقل ہے کہ نہیں ہے تمہارا؟ خدا کا خوف کرو. نبی سے پوچھو گے کہ تم حنفی ہو گے، شافعی ہو، مالکی ہو یا حنبلی ہو؟ وہ تو نبی ہے، وہ تو صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے. تم نبی ہو. کوئی عقل سے پوچھا کرو نا مسئلہ. حضرت عیسیٰ دین اسلام پہ ہوں گے، شریعت محمد مصطفیٰ پہ ہوں گے. میرا بھائی یہ بلا وجہ تعصب ہوتا ہے. اب اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ ایک منکر حدیث اٹھ کے کھڑا ہو جائے، وہ کہے حضور کے زمانے میں بخاری شریف تھی، تو کیا جواب دو گے؟ اگر وہ سوال کرے کہ حضور کے زمانے میں ترمذی شریف تھی، موطا امام مالک تھا، موطا امام محمد تھا، حضور کے زمانے میں سیاح تھے، سنن تھے، مسانید تھے، مصنفات تھے، مراسیل تھے، تو لازماً ہم یہ جواب دیں گے کہ بھائی کتاب تو بعد میں لکھی گئی، لیکن اس میں لکھا کیا گیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ہم کہیں گے کہ امام بعد میں آئے، لیکن انہوں نے مسئلہ کہاں سے نکالا؟ قرآن و سنت سے. کہتے جی کہ کسی پیر کے ہاں بیعت کرنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پیر جو ہے خود متبع کتاب و سنت ہو، اس کی سیرت صورت جو ہے وہ تابع ہو حضرت محمد مصطفیٰ کے، اور جس کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ کی یاد آتی ہو، جس کی صحبت میں بیٹھ کے آدمی کی اصلاح ہوتی ہو، جس کی صحبت میں بیٹھ کے آدمی کو حرام چھوڑ کے حلال کی طرف رغبت ہو. سمجھو کہ یہ مرشد ہے، اور ایسے کو پیر پکڑنا ضروری ہے. بالکل، اللہ تمہیں بھی نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. پیروں کا تو کوئی مخالف نہیں. باقی جو شجرے ہیں جنہوں نے لکھے ہیں یہ مسائل، ان سے پوچھو. نہ میں نے لکھا ہے، نہ میں جواب دینے کا پابند ہوں. بہرحال اگر آپ لوگ مکے آئے، آپ کے خیال میں یہ تھا کہ ہم نے مکے میں رہنا ہے، تو آپ نے نمازیں پوری پڑھی، کیونکہ آپ کے دماغ میں یہی بات تھی کہ اب ہم نے مکے میں رہنا ہے. لیکن اطلاع ملی کہ ایک دن کے بعد مدینے جانا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ مسافر ہو گئے. اسی لیے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کی نیت ہے کہ میں مکے میں 15 دن قیام کروں گا، مقیم ہو گیا، لیکن 3 دن کے بعد چلا گیا، کوئی حرج نہیں. ایک آدمی کہتا ہے میں 3 دن کے بعد چلا جاؤں گا، لیکن نہیں گیا، پھر 4 گزر گئے، 5 گزر گئے، 6 گزر گئے، 20 گزر گئے، نہیں گیا، مسافر رہے گا، کیونکہ نیت اس کی رہنے کی نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات. کہ میری رہائش مستقل جو ہے راولپنڈی میں ہے، میری نوکری میاں والی میں ہے جو تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اب میرا بھائی، اگر تمہاری اصل جگہ پہ جب لوٹو گے نماز پوری پڑھو گے، وہ تو تمہارا وطن اصلی ہے، اور جہاں تمہاری نوکری ہے، اگر وہاں تمہاری نیت ہے کہ یہاں بھی میں 15-20 دن رہوں گا، پھر جاؤں گا، مہینے کے بعد جاؤں، پھر بھی نماز پوری پڑھو. اگر یہ ہے کہ میں ہر 2-3 دن بعد، 4 دن بعد، 8 دن کے بعد واپس جاؤں گا، تو مسافر ہو. ابدال میں سسرال ہے، لیکن وہاں تو مقیم نہیں ہو، مسافر ہو. عید کے آخری دن یعنی 10 کو عید ہوگی، 11 کو بھی کنکریاں ماریں گے، 12 کو بھی ماریں گے، لیکن 11 کو زوال کے بعد وقت شروع ہوگا، پھر سارا دن بھی جائز، ساری رات بھی جائز.
12 تاریخ کو زوال کے بعد شروع ہوگا وقت. جن لوگوں نے مکے آنا ہے وہ مغرب سے پہلے پہلے کنکریاں مار کے مکے آ جائیں. جن لوگوں نے رات وہاں رہنا ہے چاہے وہ شام کو ماریں رات کو ماریں. پھر 13 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد یا پہلے 13 کی کنکریاں آپ مار سکتے ہیں. کنکریاں مار کے پھر مکے واپس آ جائیں. بعض لوگ بیت اللہ کی طرف ٹانگیں کرتے ہیں. میرا بھائی اگر ان کی نیت میں توہین نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہر ملک کے اپنے اپنے رواج ہوتے ہیں. بعض ملکوں میں یہ چیزیں جو ہیں بے ادبی میں شامل نہیں ہوتی، اور جن ملکوں میں یہ چیز بے ادبی میں شامل ہے وہ نہ کرے. نماز ٹوٹنے کا مسئلہ ہے. حرم میں بڑی نمازیں ٹوٹتی ہیں. کیوں ٹوٹتی ہیں حرم میں؟ ہماری تو نہیں ٹوٹی کبھی بھائی نہ. کیوں ٹوٹتی ہیں؟ وجہ لکھو نا کہ نماز حرم میں اس لیے ٹوٹتی ہے. حرم میں الحمدللہ نماز نہیں ٹوٹتی. کوئی غم شم نہ کرو. یہ جو گھڑیوں میں لکھا ہے شروق کا ٹائم، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، نماز اشراق کا وقت نہیں ہے. یہ ہے شروق شمس یعنی طلوع شمس. اب اس کے بعد کم از کم 20 منٹ گزرنے کے بعد نماز کا وقت ہوگا. کیونکہ نماز اشراق کا معنی یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد قید رمحن، ایک نیزے کے برابر سورج اوپر آ جائے. تو علماء نے اندازہ لگایا ہے کہ 20 منٹ کم از کم انتظار کر لیں اور پھر نماز اشراق پڑھیں. اور حاجی صاحبان یہ دیکھو کتنی بڑی نعمت تمہارے پاس ہے اور تم خیال نہیں کرتے. صبح کی نماز پڑھ کے طواف کریں یا بیٹھ جائیں، تلاوت قرآن کریں یا خاموش بیٹھے رہیں، دنیا کی بات نہ کریں. جب سورج اوپر چڑھ جائے، ایک نیزے کے برابر اوپر آ جائے، کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لیں تو ایک کامل عمرے کا ثواب مل جاتا ہے. یعنی گھر بیٹھے بیٹھے عمرے کا ثواب مل گیا. کہتے جی کہ انسان تو یہاں طواف کرتے ہیں اور فرشتے جو ہیں وہ بیت المعمور میں طواف کرتے ہیں. جنات کہاں ہوتے ہیں؟ آپ نے ملنا ہے ان کو کیا نہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے ان کے پاس؟ کام ہے آپ کو؟ جنات یہی طواف کرتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. قرآن ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں. طواف کرتے ہیں، سبق میں ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، درس سنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اچھا کبھی کبھی انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا. کرو تمہیں جنوں کا کیا فکر ہے بھائی؟ بس کا لڑکا حافظ ہے، عالم ہے، نماز نہیں پڑھتا، کیسا عالم ہوا بھائی؟ عالم کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ کتابیں پڑھا ہوا ہو. عالم کا معنی ہے اللہ سے ڈرنے والا ہو. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. لاکھ کتابیں پڑھا ہو لیکن اللہ کا ڈر نہیں، نماز نہیں، کوئی عالم نہیں. وہ تو سب سے زیادہ عذاب کا مستحق ہے کہ عالم ہو کے نماز نہیں پڑھتا. بہرحال دعا کرو اس کی ہدایت کے لیے. اللہ کے گھر میں آئے ہو، دلوں کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی. نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ رکھیں، تھوڑا دور ہو کے گزر جائیں. ماں اپنے بیٹے کو دودھ بخش دے، باقی کچھ نہ بخشے. یہ تو دیہاتی بات ہے، جاہلوں والی بات ہے، دودھ بخش دے. بہرحال ماں چاہے بھی اس کی ہر خطا معاف کر دے. یہ تو رواج ہے کہ جی میں نے دودھ تمہیں معاف کیا، روٹی معاف نہیں کی.
جو تمہیں پالا خدمت کی وہ معاف نہیں کی، صرف دودھ معاف کیا ہے میں نے تمہیں. یہ دیہاتی بات. بھائی ماں ہے، معاف کر دے، معاف کر دے، سب کچھ معاف کر دے. آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف اور صفا مروہ دوڑنے کے بعد اپنے بال خود اگر کاٹ لے بالکل جائز ہے. طواف زیارت حج کا طواف ہے، اس کے بعد حج کی صفا مروہ دوڑنی ہے. طواف الوداع کے بعد کوئی صفا نہیں ہوتی. کا نالائق ہے، اپنے والدین کا نافرمان ہے، والدین اس کو اپنی جائیداد سے محروم کر دیں، آنکھ بالکل ناجائز ہے، کوئی آنکھ نہیں کر سکتا. جب اللہ نے اس کا حصہ رکھا ہے تم کون ہو آنکھ کرنے والے؟ یہ تو انگریزی قانون ہے. کے بعد افضل یہ ہے کہ اس طرح پھروائیں. لیکن اگر بال بڑے ہیں، مثلا اتنے لمبے بال ہیں، تو چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر کا کٹ جائے. عصر کی نماز کے بعد 2 یا 3 طواف اکٹھے کر لے. مغرب کی نماز کے بعد ان کی 2 رکعت ادا کرے، بالکل جائز. عورت نے اپنے شوہر کے سر پہ خوشبودار صابن لگا کے بال ہلکا کر دیا، بہرحال دم نہیں پڑے گا کہ فوراً تو دھو دیا نا، رہنے تو نہیں دیا. لیکن احتیاط اسی میں، آپ شافی ہیں، ہاں شافی کے نزدیک بھی اسی میں صدقہ کر دیں. اگر میری انگلی کا ناخن ٹوٹا ہوا تھا حالت احرام میں، کسی چادر کی رگڑ لگنے سے ٹوٹ گیا، کوئی جرمانہ نہیں، تکلیف بھی تمہیں ہوئی ہے، اللہ جرمانہ بھی تم پر کریں گے. کرانا ناجائز ہے. اگر مجبوری ہو، آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں قانون ہے کہ بغیر انشورنس کے نہیں رہنے دیتے، تو پھر آپ پہ گناہ نہیں ہوگا. اگر ایک آدمی مزدلفہ سے مینا نہ جائے، سیدھا مکے میں آ کے طواف زیارت کر لے، بعد میں کنکری مارے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے. طواف زیارت ترتیب میں شامل ہی نہیں ہے. احناف کے نزدیک بھی ترتیب جو ہے وہ کنکریاں مارنے میں، قربانی کرنے میں، سر مڈانے میں. طواف زیارت اگر کوئی پہلے کر لے کر سکتا ہے، لیکن یہ غلطی نہ کرنا. تم سمجھتے ہو کہ سیدھا آ جاؤں گا، آگے مکہ خالی ہوگا، مزے کر، تم آ بھی نہیں سکو گے. ادھر گاڑیاں ہی نہیں آئیں گی تو کون لے آئے گا تمہیں؟ آتے آتے انشاءاللہ تمہاری ظہر ہو جائے گی، حرم بھر جائے گا. یہ بے وقوفی نہ کرنا، آرام سے آنا. حج بدل پہ آیا ہے، اور عامر نے جس کا حکم ہے حج بدل کے لیے، وہ اجازت دے دے کہ جو حج چاہے کر لو، جائز ہے. حج بدل کرنے والے کو بھی پورا حج ملے گا، جس کا حج ہے اس کو بھی پورا حج ملے گا. بہرحال حنفی مسلک کے مطابق اگر آپ پوچھتے ہیں تو ان کے نزدیک تو ترتیب واجب ہے. اگر ترتیب میں فرق آئے گا دم پڑ جائے گی. کہتے جی کہ جب جنازے کا اعلان ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں لگتا ہے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے، کوئی حرج نہیں، جو امام کی نیت ہے اللہ اکبر بس. اور اس دعا میں اللہ نے سب کا شامل ہے، شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا ذکرنا انثانا، سب کے لیے ہو گئی. رمی میں، رمی کون سی رمی؟ رمل. اچھا، رمل تیز تیز چلنے کا نام ہے.
دم جب واجب چھوٹے گا تو دم پڑ جائے گی. کہتے ہیں جی کہ میرے ہاتھ پاؤں میں تکلیف ہے، میرے شوہر مجھ سے سیدھی بات نہیں کرتے، اللہ ہدایت دے. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. تمہارے ساتھ اگر شوہر سیدھی بات نہیں کرتے، اللہ سے دعا مانگو. اور اللہ کا ایک نام مبارک ہے، یا لطیف ہو یا ودود. یہ پڑھ کے دعا کیا کرو کہ اللہ میرے خاوند کو ہدایت دے اور اس کے دل میں میرے لیے مہر و محبت پیدا فرما. اللہ ہدایت دے. ہم بھی دعا کریں گے. کہتے جی کہ ہم جب مطاف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض عورتیں آگے آگے نماز شروع کر دیتی ہیں. بھئی حرم میں مجبوراً سب جائز ہے. اگر امام حرم جو ہیں وہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوں، جو لوگ ان کے آگے کھڑے ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی. میں مکے میں رہتا ہوں لیکن مجھ پہ قرضہ بھی ہے. میں حج کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں. مکہ مکرمہ میں جو مرغیاں باہر سے آتی ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں. وہ مرغی لیا کریں جو اس ملک کی ہے. کہتے جی کہ میں حنفی مسلک پہ ہوں، مجھے نماز میں آمین زور سے کہنی چاہیے کہ آہستہ آہستہ کہنی چاہیے. اگر کوئی آدمی زمزم کے پانی سے وضو کر لے جائز ہے، لیکن اگر اور پانی ملے تو کیا ضرورت ہے؟ مجبوری ہے تو جائز ہے. پانی ہے زمزم بھی. لوگ موبائل ٹیلی فون استعمال کرتے ہیں حرم میں، یہ بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. اور جتنے لوگوں کی نماز خراب ہوگی سب کا گناہ اس پہ ہوگا جس نے اس میں موسیقی لگائی ہوئی ہے. تو مدینہ منورہ میں گیا، ڈرائیور کو میقات کا پتہ نہیں تھا، اس لیے میقات سے احرام نہیں باندھا، مسجد عائشہ سے باندھا، دم پڑ گئی. اگر آدمی حج تمتع کی بکری دینی ہے لیکن پیسے نہیں ہیں تو 3 روزے رکھ لیں. مثلا یکم 2 3 کو روزے رکھ لیں. 7 روزے حج کے بعد رکھ لیں. 10 روزے ہو گئے، پیسے بکری کی ضرورت ہی نہیں. کو پیٹ میں گیس کی تکلیف ہے، وہ بیچارے جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کو وہی فکر رہتی ہے. بہرحال فکر نہ کریں. اگر آدمی کی تکلیف ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، پھر چاہے وضو رہے نہ رہے نماز پڑھتے رہیں. مغرب کے لیے وضو کیا تھا، اب وضو کر کے نماز پڑھی، گیس خارج ہو گئی، نماز ٹوٹ گئی، لیکن عشاء تک یہی وضو کافی ہے. نماز پڑھے، طواف کرے، نفل پڑھے، پھر عشاء کے لیے نیا وضو کرے. مزدلفہ عرفات کی خصوصیات انشاءاللہ جب تقریریں ہوں کا 1 لاکھ ثواب ملتا ہے. اگر طواف کی 2 رکعت ہم نے حرم میں نہیں پڑھی، اپنے ہوٹل میں جا کے پڑھ لی، وہ بھی جائز ہے. میرے بیوی اور میرے بیٹے نے 2 سال پہلے طواف تو کیا تھا لیکن 2 رکعت نہیں پڑھی. وہیں اپنے ملک میں بھی پڑھ لیں، کوئی بات نہیں. اپنا ٹیلی فون نمبر دے دیں، کیا کریں گے؟ میں خود جو موجود ہوں. لڑکی نے کسی لڑکے سے محبت کر کے شادی کر لی ہے، بہرحال اللہ دونوں کو ہدایت دے. اور اگر واقعتاً نکاح شرعی کیا ہے تو اب والدین بھی معاف کر دیں، جو ہونا تھا گزر گیا. کے لیے حج بدل کرانا ہے
حنفی مسلک میں وہ امیر تھے، حج کا داخلہ بھی کیا تھا، تو ان کے لیے وہاں سے آدمی بھیجیں جو آ کے حج کریں۔ باقی ائمہ کے نزدیک یہاں سے بھی ہو سکتا ہے،